بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک لائی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مہم ٹاپک لائی ہوں، ایک ایسا ٹاپک لائی ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایک ایسا ٹاپک لائی ہوں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ What is the political system of Islam؟ یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہے اور کوئی خلافت کے ساتھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی امامت کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کی واحد وجہ اس ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ تو یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے اور آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی السلام علیکم معصومہ باجی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے اور میری تعلیم 8ویں جماعت ہے۔ جی السلام علیکم مریم باجی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے اور میری تعلیم 5 کلاس ہے۔ جی تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت زیادہ انتہائی اہم ٹاپک لائی ہوں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ تو آج میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ What is the political system of Islam؟ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے اور امام کی غیر موجودگی میں اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جی مومنین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور جب امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت ہمارا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ ضروری سوال کہ جو اکثر مومنین کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ولایت فقیہ کس نے سکھائی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمیں ولایت فقیہ کس نے سکھائی، آخر کس نے بتائی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ جی تو آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ آخر اس قوم کو کس نے سکھایا؟ یا امام نے سکھایا ہے یا مومنین خود اس نتیجے تک پہنچی ہیں کہ ہم نے امام کی غیر موجودگی میں طاغوت کے پاس نہیں جانا، ظالموں کے پاس نہیں جانا، فاجروں کے پاس نہیں جانا، فاسقوں کے پاس نہیں جانا، چوروں کے پاس نہیں جانا، ظالموں کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے امام کی غیر موجودگی میں امام کے نائبین کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پہ جو نہ تو امام سے ولایت فقیہ کو سیکھ سکے اور نہ ہی خود اس نتیجے پہ پہنچے۔ آج ہم ولایت فقیہ کو واضح کرنے کے لیے ولایت فقیہ پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کریں گے،
جو کہ عمر بن حنظلہ سے روایت رکھتی ہے۔ جی مومنین، یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس دو باتیں ہیں، یا تو ہم نے امام سے ولایت فقیہ کو سیکھا ہے، یا ہم سب خود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہوں تو ہم نے ظالموں کے پاس نہیں جانا، فاجروں کے پاس نہیں جانا، فاسقوں کے پاس نہیں جانا، طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ جب ہمارے امام موجود نہ ہوں تو ہم نے اس وقت اپنے دور کے فقیہ کے پاس جانا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آج یہ ولایت فقیہ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کریں گی کہ جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ اہم اور ضروری سوال کہ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگرد ہیں اور ایک مشہور راوی ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ حشام بن سالم جیسے بزرگ اور زرارہ جیسے عظیم اصحاب آپ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ جی مومنین، عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حشام بن سالم جیسے بزرگ اور زرارہ جیسے عظیم اصحاب آپ سے احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام کی اس حدیث سے کن کن علماء نے استفادہ حاصل کیا ہے؟ جو پہلے علماء گزر چکے ہیں ان میں محقق کرکی، محقق نراکی، صاحب جواہر اور شیخ انصاری نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اور حال ہی میں امام خمینی کی ذات مبارک کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی، اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ جی مومنین، ہمارے بہت سے علماء نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے وہ علماء کہ جو بہت پہلے ہی گزر چکے ہیں، ان میں محقق کرکی ہیں، محقق نراکی ہیں، صاحب جواہر ہیں، اور ایک بہت زیادہ بزرگ عالم دین شیخ انصاری شامل ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا۔ اور ابھی حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی ہے، اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی اسی حدیث سے رکھی ہے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کریں کہ جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في الدين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذه سخطا وان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت وما امر الله ان يكفر به۔ عن عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ابا عبداللہ تو امام حسین کا لقب ہے، تو کہیں یہ حدیث امام حسین سے تو نہیں؟ نہیں، ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ تو امام حسین کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا، بلکہ آپ کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے انسانیت کو یزیدیت اور طاغوتیت سے نجات دلائی اور راہ نجات پیدا کی، اس لیے آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا۔ ہاں، اگر تھا بھی تو آپ کے لقب کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ جب شریعت آل محمد بکھر چکی تھی تو آپ نے انسانوں کو صحیح شریعت سے آشنا کیا اور راہ نجات پیدا کی۔ جی مومنین، جیسے کہ آپ نے سنا، یہاں پہ ہمیں ایک بہت زیادہ ضروری بات پتہ لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ ایک امام حسین کا لقب ابا عبداللہ ہے اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا خواہر نے
کہ ہمارے دونوں اماموں کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ تھا، بلکہ آپ کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بندگان خدا کے باپ ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ بقیہ حدیث کا ترجمہ بیان کریں ہم سب ہمارے سامنے۔ ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین و میراث، وہ جو ہمارے ساتھی اور آپ کے شیعہ ہیں ان کا جھگڑا ہوا لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں۔ فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے سلطان کے پاس چلے گئے یا ان کے قاضی کے پاس۔ ایحل ذالک، کیا یہ جائز ہے؟ عمر بن حنظلہ نے کہا کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے در پر، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، موالی ہو آپ کا اور جج بنائے کسی اور کو، قصیدے پڑھے آپ کے اور ووٹ دے کسی اور کو، اسی کا نام دو رنگی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جی مومنین کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ عمر بن حنظلہ کا سوال بتایا کہ ایحل ذالک، اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، موالی ہو آپ کا اور ووٹ دے کسی اور کو، چاہنے والا ہو آپ کا اور فیصلے کروائے کسی اور سے، پیروکار ہو آپ کا اور جج بنائے کسی اور کو، اے امام کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت شعر پڑھا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو اب آپ جو ہے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم تمام مومنین جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں امام کا جواب سننے کے لیے کہ امام نے اس سوال کے لیے کیا جواب دیا۔ قال، امام نے کہا، من تحاکم الیہم فی حق او باطل، کہ جو بھی حاکم بنائے گا حق بات پر یا باطل بات پر، فإنما تحاکم الی الطاغوت، بس در حقیقت انہوں نے طاغوت کا حاکم بنا لیا ہے، وما یحکم لا فإنما یأخذہ سحتا، کہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ حرام ہے، وإن کان حقا ثابت اللہ، اور اگرچہ اس کا حق ہی کیوں نہ بنتا ہو۔ مومنین دیکھیے یہاں پر کس قدر سخت روایت بیان کی ہے کہ اگر مومن کا اپنا ہی حق ہے، مومن کا اپنا ہی مال ہے، لیکن وہ طاغوت کے ہاتھوں سے لینا حرام ہے۔ تو اب یہاں پہ میں معصومہ باجی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب میرا اپنا ہی حق ہے، میرا اپنا ہی مال ہے، میری اپنی ہی پراپرٹی ہے، لیکن جب میں اسے طاغوت کے ہاتھوں سے لیتی ہوں تو وہ میرے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کروں گی، اور وہ یہ ہیں کہ جو ہمیں ہماری دادی اماں اور نانی اماں نے سکھایا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دو چیزیں نجس ہے، ایک کتا اور دوسرا خنزیر، اور لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، جیسے عظمتوں کی باتیں کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں، اسی طرح شاعر نے علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو جس طرح مومنین آپ نے سنا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اسی طرح سربلندیوں کے بعد سربلندیاں اور بھی ہیں،
عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، رسوائیوں کے بعد رسوائیاں اور بھی ہے، نجاست کے بعد نجاست اور بھی ہے، اور کبھی پستی کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہے۔ جی مومنین، جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہماری نانی اماں اور دادی اماں نے سکھایا ہے، ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، کیونکہ بات اس سے بڑھ کر ہے، بات اس سے آگے ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دو چیزیں نجس ہیں، ایک کتا نجس ہے اور دوسرا خنزیر نجس ہے۔ تو بات اس سے بڑھ کر ہے، جیسے عظمتوں کی باتیں بھی کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، سربلندیوں کے بعد سربلندیاں اور بھی ہیں، بالکل اسی طرح سے پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، نجاست کے بعد نجاست اور بھی ہے، رسوائیوں کے بعد رسوائیاں اور بھی ہیں، اور کبھی پستیاں کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ معصومہ باجی میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ کون سی پستی ہے کہ جو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے؟ وہ طاغوت کی پستی ہے، وہ طاغوت کی پستی ہے جو کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گی کہ جیسے ایک پاک و پاکیزہ سیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ پاک ہے، اگر وہ گندی نالی میں گر جائے گا، نجاست میں گر جائے گا، تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ پاک رہے گا؟ جی ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح اگر طاغوت سے ہمارا اپنا پاک و پاکیزہ مال ہے، ہماری پراپرٹی ہے، وہ ہم طاغوتی عدالت کے تھرو لیں گے تو وہ مال حرام ہو جائے گا۔ جس طرح امام نے فرمایا ہے لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وہ مال کیوں حرام ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اس نے طاغوت کے حکم سے لیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو۔ جی مومنین، جیسے کہ معصومہ باجی نے ہمیں بتایا کہ طاغوت سے ہمارا اپنا ہی مال لینا حرام ہے۔ انہوں نے ایک بہت زیادہ خوبصورت مثال سے واضح کیا کہ جیسے ایک سیب ہے، اب سیب کو اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، لیکن اگر یہی پاک و پاکیزہ سیب کسی نجاست میں گر جائے، کسی گندگی میں گر جائے، تو اب اگر کوئی اس گندگی سے اٹھائے تو وہ نجس ہو جائے گا نا، وہ پاک نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ نجاست سے لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب مومن اپنا پاک و پاکیزہ مال طاغوتیت کی نجاست سے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جیسے امام بھی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، کہ مومن کا اپنا مال اس کے لیے حرام اس لیے ہے کیونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھوں سے لیا ہے۔ وَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ تو مریم باجی، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں پہ طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاغوت کے انکار کا بہت جہاں جہاں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط رسی، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا، عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب میں دو مصرے مولا علی کی شان میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دو شے پہ
مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیں، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیں، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں۔ جی مومنین، انہوں نے کتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، اور کبھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو بے شک اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط رسی، اور حدیث میں ہے کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جیسے کہ ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہم نے ولایت فقیہ کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے اور طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ ایک مومن کا اپنا ہی مال اس کے لیے اس طرح حرام ہے کیونکہ اس نے وہ طاغوت کے حکم سے لیا ہے۔ تو اب معصومہ باجی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے تو ہم طاغوت کی شناخت کیسے کریں؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ تو جس طرح لا الہ کو پہچاننے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح طاغوت کو پہچاننے کے لیے بھی ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نگاہ نہ ہو تو یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کبھی اس کے لیے زمان پارک میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، اور کبھی اس کے جوانوں کو علی اکبر سمجھتے ہیں، اور کبھی اس کے قافلے کو قافلہ حسینی سمجھتے ہیں، اور کبھی اس کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جی مومنین، ہمیں طاغوت کی شناخت کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نگاہ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہے، اسی طرح سے طاغوت کی شناخت کے لیے بھی ایک نگاہ کی ضرورت ہے۔ تو اب مریم باجی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام نے کون سی آیت کو طاغوت کے انکار کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا؟ امام جعفر صادق نے طاغوت کے انکار کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کو دلیل بنا کر پیش کیا، اور امام نے تلاوت کی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت انداز سے آیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس آیت کا ترجمہ بیان کریں مریم باجی، تاکہ ہم تمام مومنین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ آمنو، وہ ایمان لائے، بما انزلا، اس پر کہ جو نازل ہوا، الیک، اے نبی آپ پر، وما انزلا، ہو جو نازل کیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو حاکم بنائیں،
وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم، کہ لوگوں کو گمراہ کریں، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. جی مریم جی، آپ نے بہت زیادہ خوبصورت انداز سے آیت کو بیان کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. اب کیا آپ ہمیں اس آیت سے جو پیغام ملتا ہے وہ بتا سکتی ہیں؟ اس آیت سے ہمیں 4 پیغام ملتے ہیں. پہلا کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، حکم خدا ہے. جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ حکم رسول ہے. جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ حکم امام ہے. جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ حکم قرآن ہے. اور جو ہمیں دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت کے پاس جو بھی جائے گا اس سے فیصلے کروائے گا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے، وہ بلکہ خیالی مومن ہے. اور جو ہمیں یہاں تیسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین میں طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری حرام ہے. اور جو ہمیں چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طاغوت کے پاس اپنے اختلافات کروائے گا وہ شیطان کی جال میں پھنس جائے گا. مومنین، انہوں نے ہمیں اس آیت سے 4 اہم پیغام بتائے ہیں. سب سے پہلا پیغام کہ طاغوت کا انکار حکم خدا ہے، حکم رسول ہے اور حکم امام ہے. اور اس آیت سے ہمیں جو دوسرا اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مومن طاغوت کے پاس فیصلے کروانے کے لیے جاتا ہے، یزعمون انہم آمنوا، تو وہ فقط اور فقط خیالی مومن ہے. اور تیسرا پیغام جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری کرنا حرام ہے. اور جو چوتھا پیغام ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مومن اپنا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتا ہے، یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، تو وہ مومن در حقیقت میں شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے. تو اب میرا معصومہ باجی آپ سے آخری سوال وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری آج ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر امام پردہ غیبت میں ہے تو ہم امام کے نائبین کے سائے تلے زندگی گزاریں اور ہم طاغوت کا انکار کریں. جیسے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیں. اور اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ میں نہیں ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں. تو آج اگر امام ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فرزند علی، فرزند زہرا، فرزند حسین، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ساتھ دیں. جی مومنین، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نظام امامت کے سائے میں زندگی گزاریں. اور اگر امام پردہ غیبت میں ہوں، امام موجود نہ ہوں، تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے نائبین کے سائے میں زندگی گزاریں، یعنی ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی گزاریں. جیسے جب حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں ہوں تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت ہارون کا ساتھ دیں. جب امام حسین کوفے میں موجود نہ ہوں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں. اسی طرح سے آج اگر ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہوں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رہبر معظم، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ساتھ دیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ہمیں اپنی اس گفتگو سے پیغام یہ ملا ہے کہ ہم نے امامت کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، اور اگر امام موجود نہ ہوں تو ہم نے ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے اور طاغوتیت کا انکار کرنا ہے. تو مومنین، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.